کیوں دی گئی حضرت اسرائیل کو روح نکالنے کی ذمہ داری؟ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے تمام کاموں کو اپنے فرشتوں میں بانٹ دیا ہے۔ ہر فرشتے کا ایک خاص ذمہ داری دی گئی ہے، جیسے حضرت جبریل علیہ السلام کا کلام پہنچانے کا کام، حضرت میکائیل علیہ السلام بارش اور رزق بانٹنے کا کام، حضرت اسرافیل علیہ السلام قیامت کے دن سور پھونکنے کا کام، حضرت اسرائیل علیہ السلام روح نکالنے کا کام۔ کیوں اسرائیل علیہ السلام کو روح نکالنے کا کام دیا گیا؟ کیونکہ موت انسان کے لیے سب سے بڑا امتحان ہے۔ یہ کام بہت بھاری اور بہت اہم ہے۔ اللہ نے اپنی حکمت سے فرشتوں میں سے ایک کو صرف اسی کام کے لیے مقرر کر دیا تاکہ موت کا سلسلہ ایک طرز اور ایک نظام پر چلتا رہے۔ یاد رکھنا، نیک بندوں کی روح نرمی اور آسانی سے نکلتی ہے، جیسے پانی کا قطرہ برتن سے باہر آتا ہے، اور گناہ گار کی روح تکلیف اور عذاب کے ساتھ نکلتی ہے، جیسے کانٹوں میں لپٹی ہوئی روئی کھینچی جائے۔ یہ سب اللہ کے حکم سے ہو کر ہے، یعنی موت کا نظام اللہ نے اسرائیل علیہ السلام کو سونپ دیا ہے، لیکن اللہ مالک ہے۔ اس دھوکے باز دنیا کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہو، جب دنیا کو بنانے والا خود کہتا ہے کہ یہ دنیا تو بس ایک دھوکہ ہے؟ تو پھر سوچو، ہم کس گمان میں ہیں، کس چیز پر اترا رہے ہیں؟ جس دولت، شہرت اور حسن پر ہمیں ناز ہے، وہ سب ایک دن مٹی میں مل جانے والا ہے۔ اللہ نے صاف کہا ہے، اور یہ دنیاوی زندگی بس ایک کھیل اور تماشا ہے۔ پھر کیوں اس دھوکے میں کھو گئے ہو؟ وہ گھر سجاؤ جو کبھی اجڑے گا نہیں، وہ زندگی بناؤ جو ہمیشہ رہے گی، کیونکہ دنیا دھوکہ ہے لیکن آخرت حق ہے۔ اللہ ایمان دیکھتا ہے، خاندان نہیں۔ اللہ کو فرق نہیں پڑتا کہ تم کس خاندان سے ہو، وہ دیکھتا ہے تمہارا ایمان کیسا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نبی کی بیوی تھی، لیکن جہنم میں گئیں کیونکہ اس نے کفر کا ساتھ دیا۔ اور پھر فرعون کی بیوی آسیہ، جن کا شوہر خود دنیا کا سب سے بڑا ظالم تھا، پھر بھی وہ جنت میں گئیں کیونکہ ان کا ایمان سچا تھا۔ اللہ کے نزدیک نہ خاندان معنی رکھتا ہے، نہ رتبہ، بلکہ سچا ایمان اور نیک عمل معنی رکھتا ہے۔ اس لیے کبھی اپنے رشتوں پر گھمنڈ مت کرو، بلکہ اپنے ایمان کو مضبوط کرو، کیونکہ اللہ کو فرق نہیں پڑتا کون کس کا کیا لگتا ہے، وہ صرف دل کا ایمان دیکھتا ہے۔ ایک صحابی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہیں نیکی کر کے خوشی ہو اور گناہ کر کے افسوس ہو تو سمجھ لو کہ تم میں ایمان ہے۔ دوستو، ایمان صرف زبان سے کہہ دینے کا نام نہیں، بلکہ دل کے احساس کا نام ہے۔ جس دل میں نیکی کی خوشی اور گناہ کا دکھ زندہ ہے، وہ دل ایمان کی روشنی سے روشن ہے۔ اپنا دل ٹٹولو، کیا ہمیں نیکی کر کے سکون ملتا ہے؟ کیا گناہ پر افسوس ہوتا ہے؟ اگر ہاں تو خوش ہو جاؤ، کیونکہ یہ ایمان کی نشانی ہے۔